بہت زمانے پہلے دریائے نیل کے کنارے ایک قدیم سلطنت ہوا کرتی تھی، مصر۔ سورج کی روشنی میں سنہری ریت چمکتی تھی اور نیل کا پانی اس دھرتی کو زندگی دیتا تھا۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام کامل تھا۔ وہ ایک غریب کسان کا بیٹا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سی جستجو تھی، اہرام کا راز جاننے کی۔ کامل اکثر دور سے غزہ کے عظیم اہرام کو دیکھتا اور سوچتا، اتنے بڑے پتھر آسمان کو چھوتے کیسے ہیں اور ان کے اندر کیا ہے؟ ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ بادشاہ کا ایک خاص قافلہ گزرنے والا ہے۔ قافلے میں مصری، پجاری، سپاہی اور معمار تھے۔ کامل چپکے سے قافلے کے پیچھے ہو لیا۔ وہ سب اہرام کی طرف جا رہے تھے۔ جب کامل قریب پہنچا تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ 3 بڑے اہرام نیلے آسمان کے نیچے کھڑے تھے۔ خوفو کا حرم سب سے بڑا، پھر خفرہ اور پھر منقرہ۔ پجاری ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے، یہ اہرام صرف بادشاہوں کی قبریں نہیں، یہ ان کی روح کو ہمیشہ کے لیے آسمان تک پہنچانے کا دروازہ ہے۔ کامل نے پہلی بار سنا کہ اہرام پتھر کے لاکھوں بلاک سے بنے ہیں۔ ہر بلاک کئی ٹن وزنی ہے اور انہیں ہزاروں مزدور اور غلام برسوں تک دن رات لگا کر بناتے ہیں۔ معمار ایک خاص پیمائش اور زاویے پر پتھر کو رکھتے تاکہ حرم مضبوط اور سیدھا بنے۔ پجاری کامل کو دیکھ لیتے ہیں لیکن پکڑنے کی بجائے مسکرا دیتے ہیں۔ لڑکے، آ جاؤ، تمہیں بھی ایک راز دکھاتے ہیں۔ وہ اسے حرم کے ایک چھپے ہوئے راستے سے اندر لے جاتے ہیں۔ اندر اندھیرا، ٹھنڈی ہوا اور لمبی راہداریاں تھیں۔ دیواروں پر تصویریں بنی تھیں، فرعون کی زندگی، جنگیں، دیوتاؤں کی عبادت اور نیل کے کنارے کاشتکاری۔ پجاری نے بتایا، فرعون اپنے آپ کو زمین پر سورج دیوتا کا بیٹا سمجھتا تھا۔ جب وہ مر جاتا تو ہم اسے ممی بناتے تاکہ اس کا جسم ہمیشہ محفوظ رہے اور اس کی روح قیامت تک باقی رہے۔ کامل نے پوچھا، ممی وہ کیا ہوتا ہے؟ پجاری نے اسے ایک کمرے میں لے جا کر دکھایا۔ وہاں خوشبودار جڑی بوٹیاں، تیل اور کپڑے کے لمبے پٹے رکھے تھے۔ پجاری نے بتایا، جب فرعون یا کوئی معزز شخص مر جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کے جسم کے اندر سے دل کے علاوہ باقی اعضاء نکال کر خاص برتنوں میں رکھتے ہیں جنہیں کنوپک جارز کہتے ہیں۔ پھر جسم کو نمک میں رکھ کر سکھایا جاتا ہے۔ اس کے بعد خوشبودار تیل لگایا جاتا ہے اور کپڑے کی پٹیاں لپیٹ دی جاتی ہیں۔ اس طرح جسم ہزاروں سال تک خراب نہیں ہوتا۔ کامل حیران رہ گیا، تو کیا یہ سب احرام کے اندر ہوتا ہے؟ پجاری نے کہا، نہیں، احرام آخری آرام گاہ ہے۔ ممی کو احرام کے گہرے کمرے میں رکھا جاتا ہے، سونے کے تابوت میں، اور ساتھ وہ سب چیزیں بھی رکھی جاتی ہیں جو فرعون کو اگلی زندگی میں چاہیے ہوں، سونا، کپڑے، خوراک، حتیٰ کہ چھوٹے مجسمے جو ان کی خدمت کرے۔ پجاری نے مزید بتایا، ہر حرم اس طرح بنایا جاتا ہے کہ اس کا روح ستاروں کے ساتھ ملتا ہو۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ فرعون کی روح ان ستاروں سے جڑ کر آسمان میں راہ کے ساتھ رہتی ہے۔ کامل اب سمجھ رہا تھا کہ احرام صرف عمارتیں نہیں بلکہ عقیدے، سائنس اور فن کا امتزاج ہے۔ لیکن اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ چوروں کا ایک گروہ حرم میں گھس آیا تھا۔ وہ سونے اور خزانے لوٹنے آئے تھے۔ پجاریوں نے جلدی سے کامل کو